گھر سے بھاگنے والی لڑکی کو لگتا ہے وہ اپنی دنیا بسا رہی ہے، مگر اسے نہیں معلوم کہ وہ اپنی ہی قبر کھود رہی ہے۔ جس بھائی کے ماتھے پر بہن نے پیار کیا، اسی بھائی نے اس کے وجود کو کلہاڑی سے کیوں چھلنی کر دیا؟ کیا غیرت کا یہی تقاضا ہے؟ ایک موبائل فون پر شروع ہونے والی محبت کا انجام جب سگے بھائی کے ہاتھوں قتل پر ہو تو قصوروار کون ہے؟ وہ لڑکی جس نے گھر کی دہلیز پار کی، یا وہ والدین جنہوں نے اپنی بیٹی سے بات کرنا چھوڑ دی؟ آج کی یہ ویڈیو ان تمام بیٹیوں کے لیے ایک تلخ سبق ہے جو گھر کی دیواروں کو قید سمجھتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نوید اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نوید اصغر آفیشیل۔ آج کی یہ ویڈیو ایک کہانی نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ یہ وارننگ ہے ہر اس والدین کے لیے جن کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل فون ہے، اور ہر اس بیٹی کے لیے جسے گھر کی دیواریں قید لگتی ہیں۔ میاں چنو کے علاقے 126-15 ML میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس نے انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ خالدہ نامی ایک بیٹی جس نے اپنی پسند سے شادی کی، سالوں بعد جب وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کی امید لے کر گھر آئی تو اسے لگا شاید آج اسے گلے لگایا جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی اپنی ہی ماں اس کی دشمن بن چکی ہے۔ ماں نے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ میں کلہاڑی تھما دی اور بھائی خضر نے اپنی ہی بہن کو بے دردی سے قتل کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ اس کی نظر میں غیرت بہن کی محبت سے بڑی تھی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کیا وہ ماں اور وہ رشتہ کبھی واپس آ سکے گا؟ دوسری طرف لاہور کا ایک اور واقعہ، 17 سالہ وسیم اور 14 سال کی ایک کم عمر بچی گھر سے بھاگ کر لودھرا پہنچ گئے اور وہ شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن کیا وہ جانتے تھے کہ اس فیصلے کے بعد ان کے والدین پر کیا گزرے گی؟ شکر ہے پولیس نے بر وقت بچا لیا، ورنہ انجام شاید بہت خوفناک ہوتا۔ میری پیاری بہنوں، یہ موبائل فون جس پر آپ اجنبی لوگوں سے باتیں کرتی ہیں، یہ آپ کو خواب تو بہت خوبصورت دکھاتا ہے، لیکن حقیقت اکثر بہت بھیانک ہوتی ہے۔ جس شخص کے لیے آپ اپنے والدین کا دل توڑتی ہیں، وہی کل آپ پر شک کرنے والا پہلا شخص بن سکتا ہے۔ گھر سے بھاگ کر شادی کبھی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، ذرا ایک لمحہ رک کر سوچو، جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگنے کا قدم اٹھاتی ہے تو وہ صرف ایک دروازہ نہیں چھوڑتی بلکہ اپنے ماں باپ کے دل بھی توڑتی ہے۔ وہ والدین جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر جیتے تھے اسی دن اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ معاشرہ سوال اٹھاتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں اور تمہارے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یاد رکھو، ایسا قدم اٹھانے کے بعد بیٹی زندہ تو ہوتی ہے لیکن اپنے والدین کے دل میں کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہے۔ اس لیے میری بہنوں، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے بارے میں ضرور سوچنا، ان کے آنسوؤں کا خیال رکھنا، کیونکہ سچی خوشی کبھی بھی اپنوں کا دل توڑ کر نہیں ملتی۔ اور اے والدین، خدا را اپنے بچوں سے بات کریں، ان کے دوست بنیں۔ صرف موبائل چھین لینا حل نہیں بلکہ ان کے دل جیتنا بھی ضروری ہے۔ اگر گھر میں محبت، عزت اور توجہ نہیں ہوگی تو بچے باہر جھوٹے سہارے تلاش کریں گے۔ ذرا سوچیں، وہ 14 سال کی بچی جو گھر سے بھاگ گئی، پولیس نے تو اسے بچا لیا اور واپس گھر والوں کے حوالے بھی کر دیا، لیکن سوال یہ ہے اس کے بعد اس گھر پر کیا گزری ہوگی؟ کیا اس بچی کی ماں سکون کی نیند سوئی ہوگی؟ کیا وہ باپ کسی کے سامنے سر اٹھا کر چل سکے گا؟ اور وہ بھائی، وہ بہنیں جنہوں نے کبھی اس بچی کی حفاظت کی قسمیں کھائی تھیں، آج وہ کس قرب سے گزر رہے ہوں گے؟ لوگوں کی نظریں طنز کے تیر اور عزت جو مٹی میں مل جاتی ہے، یہ سب کچھ صرف ایک غلط قدم کی قیمت ہوتی ہے۔ اور اے نوجوان لڑکوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ کسی کی بیٹی کو بہلا پسلا کر گھر سے بھگاتے ہیں تو آپ صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک پورے خاندان کی عزت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں؟ یاد رکھو، آج اگر تم کسی کی بہن کے ساتھ ایسا کرو گے تو کل تمہاری اپنی بہن بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ یہ دنیا بدلے کا نظام رکھتی ہے اور انجام اکثر وہی ہوتا ہے جس سے انسان دوسروں کو گزارتا ہے۔ اور اے والدین، یہ وقت ہے جاگنے کا، اپنے بچوں کے دوست بنیں، ان سے بات کریں، ان کو سمجھیں، اور سب سے اہم بات، نکاح کو آسان کریں۔ جب نکاح مشکل ہو جاتا ہے تو گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ آج کا دور بدل چکا ہے، اب یہ ممکن نہیں کہ بچے 30 سے 35 سال کی عمر تک انتظار کریں۔ چھوٹی عمر میں ہی بچے غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں، اس لیے جب آپ کے بچے نکاح کے قابل ہو جائیں تو دیر نہ کریں
اور یہ نہ سوچیں کہ پہلے پڑھائی پھر جاب پھر شادی، بلکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ نکاح کرو میں رزق میں برکت دوں گا۔ آئیں آج عہد کریں کہ ہم اپنے گھروں میں آسانی پیدا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے حلال راستے کھولیں گے تاکہ وہ حرام راستوں پر جانے سے بچ سکیں، اپنے گھروں میں بات چیت کے دروازے کھولیں تاکہ کوئی اور بیٹی غیرت کے نام پر کلہاڑیوں کی بھینٹ نہ چڑھے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور ہمیں ہدایت دے، آمین۔ السلام علیکم۔